یہ دنیا میرے دوستوں ایک امتحان ہے، یہ نظر اور خبر کا ایک امتحان ہے۔ نظر کچھ دکھاتی ہے، خبر کچھ بتاتی ہے۔ اس لیے فرمایا دو قسم کی آنکھیں ہوتی ہیں، ایک اس چہرے پہ ہے اور ایک اس دل میں۔ دو قسم کی عقل ہوتی ہے، ایک سر میں اور ایک دل میں۔ دو قسم کے کان ہوتے ہیں، ایک سر میں ایک دل میں۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ عقل، یہ آنکھ اور یہ کان اللہ نے جانور میں بھی ڈالی ہے، اور جانور بعض چیزوں میں ہم سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ یہاں سے جیسے ہم مثال دیتے ہیں بچوں کو کہ آپ تو پڑھے لکھے لوگوں نے، آپ ریسرچ کرو، بکری کو گوشت کھلا کے دکھا دو، کبھی بھی نہیں کھائی۔ ٹیم میں بٹھا دو کہ بکری کو گوشت ایسی کی تیسے کھلا کے نہیں کھائی، مر جائے گی گوشت نہیں کھائی۔ اور شیر کو گھاس کھلا کے دکھا دو، کبھی نہیں کھائی۔ لیکن ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر، انجینئر، پڑھا لکھا، نالجبل، میٹھے کا بیمار ہو، شوگر کا، اس کے سامنے اس کو اکیلا چھوڑ دو اور گلاب جامن گرم رکھ دو، سارے کھاتے ہیں۔ تو بکری چالاک ہے، ہم چالاک، شیر چالاک، ہم چالاک۔ تو یہ سر والی عقل ہماری ناقص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے، بہت تھوڑا۔ یہ آنکھ ناقص، جانور ہم سے بہت زیادہ دیکھتے ہیں، بہت دور تک دیکھتے ہیں۔ یہ کان ناقص، جانور بہت تیز ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کائنات کا دلہا بنایا ہے، جنت اس کے لیے بنائی، ساری کائنات اس کے لیے بنائی۔ یہ جو ممتاز ہوتا ہے، اس کی اللہ نے کمیاں بھی بیان کی ہیں۔ یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، اور یہ جلد باز بھی ہے، یہ بے صبرہ بھی ہے، اور ظاہری طور پہ ہر سوراخ سے گند نکالنے والی مشین ہے۔ پھر بھی اللہ قسمیں کھا کے بتا رہے ہیں، ہمارے مزاج پہ آ کے قسمیں کھا رہے ہیں چار کہ میں نے انسان سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ انسان کی خوبصورتی میرے دوستوں اس کے دل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں تمہارے اعمالوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں تم ہرگز مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کرتے۔ یہ رستہ نہیں ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا، میری اولاد اور مال بڑھ جائے۔ میرے دوستوں انسان ممتاز بنتا ہے دل کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے تمام نبیوں کی محنت دلوں پہ ہوتی ہے، لوگوں کے قلوب پہ ہوتی تھی۔ دل انسان کے جسم کا بادشاہ ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے دل میں بلڈ جاتا ہے اور پھر دل بلڈ پہنچاتا ہے سارے جسم میں۔ بلڈ پہلے دل میں جاتا ہے، ایمان دل میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جب دل میں داخل ہوتا ہے پھر جتنی ایمانی وولٹیج جس اعضاء کو چاہیے ہوتی ہے دل اس کو پہنچا دیتا ہے۔ سارا مسئلہ دل کا ہے، اور قرآن کی 6000 آیات کا تعلق دل سے۔ نمازوں کی کتنی آیات ہیں؟ 77 بس، اور زکوٰۃ کی بھی اتنی ہوں گی، نماز زکوٰۃ اکثر ساتھ آئی ہے۔ حج کی کتنی آیات، روزے کی کتنی آیات، اور وصیت کی کافی زیادہ آیات ہیں، لیکن یہ کتنی ہوں گی؟ 400، 500، 300۔ ساری آیات کا تعلق دل سے۔ پورے 15 سال ایک ہی محنت ہوئی دل پہ۔ ایمان کی محنت تو 23 سال ہوتی رہی، کیونکہ سود چھڑانا مشکل کام تھا۔ 22 سال بعد سود چھڑا، آرام ہوا، وہ بھی ایمان کی محنت ہے۔ حج جو ہے بہت بڑا ایمان، جان مال دونوں چاہیے حج کے لیے، 22 سال بعد فرض ہوا۔ ایمان کی محنت مستقل ہوتی رہی، لیکن 15 سال 13 سال صرف ایک ہی محنت ہوئی ایمان کی، جس کا تعلق میرے ساتھ دوستوں دل سے۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں اس کتاب پہ شک نہ کرنا، لیکن یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدی للمتقین ہے، یہ ہدی للناس ہے۔ پہلے انسان بنو پھر قرآن ہدایت دے گا، پہلے متقی بنو پھر ہدایت دے گا قرآن۔ اسے بعض جگہوں میں آتا ہے کوئی انسان جہنم میں نہیں جائے گا اگر وہ انسان ہوا تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ تو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، یہ انسان کو انسان بنانے کی محنت ہے۔ جیسے آپ یونیورسٹی کالج میں دیکھتے ہو انسان کو ڈاکٹر بنانے کی محنت 23 سال کی ہے، 23 سے 24 سال لگتے ہیں، ایک انسان کو جب ڈگری ملتی ہے اسپیشلائز ہوتا ہے FRCS FCPS 23 سال۔ ایک انجینئر بننا، ٹاپ انجینئر، وہ ماسٹرز کر لے، PhD کر لے، اس کے ساتھ 25 سال، اس کے لیے 25 سال پڑھنا پڑتا ہے۔ میرے دوستوں انسان بننے کے لیے بھی ایسی محنت ہے، 2.5 گھنٹے میں انسان نہیں بن سکتا۔ یہ تو انسان بنانے کا کہ میں انسان بننے کی محنت کے مزاج پہ آ جاؤں، یہ 2.5 گھنٹے اس کے لیے۔ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ کی شادی ہوئی ہے کہاں؟ میں کہا آپ شوہر 2.5 گھنٹے کے 24 گھنٹے؟ کیا 24 گھنٹے کا شوہر؟ میں کہا کبھی 2.5 گھنٹے کا شوہر دیکھیں؟ 2.5 گھنٹے کی تبلیغ نہیں ہے، یہ تو اس مزاج پہ آنے کی ہے کہ ہم 24 گھنٹے کی تبلیغ پہ آ گئے۔ میں 3 دن کا شوہر ہوں، 27 دن شوہر ہوں، 3 دن کا باپ ہوں۔
ایسا نہیں ہے میرے دوست، یہ تو اس مزاج پہ آنے کے لیے کہ ہم اس مزاج پہ آ جائیں کہ ہمارا دل بن جائے اور یہ جسم پورا اللہ کے حکم پہ آ جائے۔ میرے دوستو ظلم کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو غلط جگہ استعمال کرنا۔ میں ٹوپی پیر میں ڈال لوں، جوتی سر میں، کہیں گے ظالم ہے۔ میں بندوق کی گولی کو غلیل میں استعمال کر کے بارڈر میں دشمن کے پھینک دوں، اے ظالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سن کے مسجد نہ جائے تو ظالم ہے۔ کیوں؟ اس وقت اس کو اٹھ کے مسجد ہونا چاہیے۔ یہ اپنی جگہ پہ نہیں ظالم ہے۔ میرے دوستو یہ جسم اللہ نے کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے، یہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے۔ وہ بھائی اللہ کی بات 24 گھنٹے کریں تو روزی کہاں سے آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ما اريد من رزق، ہم نے تم کو روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ یہ ٹیچر حضرات کیوں یونیورسٹی میں پڑھا رہے؟ بتاؤ، سچ بتاؤ، دل سے، دل میں کچھ زبان میں کچھ اس کے نفاق کیا ہے؟ آپ کیوں باہر جاتے؟ میری سیلری بڑھ جائے۔ اللہ کہہ رہے ما اريد، میں نہیں چاہتا تم سے روزی کمانا۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے 30 سال روزی کمائی ہے، اللہ کی قسم 1% کامیاب نہیں ہوا، اور ہزاروں میرے دوست دنیا میں خوار ہو رہے ہیں، جانوروں سے زیادہ خوار ہو رہے ہیں۔ میرے دوستوں روزی موت جیسے جیسے تعاقب کرتی ہے ایسے روزی پیچھے لگتی ہے۔ ہماری ابھی جماعت میں لڑائیاں ہوگی لوگوں میں کہ کھانا انہوں نے نہیں کھایا، یہ بہت بڑے بزرگ بن گئے۔ بھئی ہمارا ایک پیٹ کتنے کھاتے کا ہے؟ ہم دعوت دیتے دن میں 1 دفعہ کھاؤ، خود 3 دفعہ کھا دیں۔ میرے دوستو اللہ کی چاہت، دیکھو طلاق حرام نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ عورت کا سونا پہننا حرام نہیں، اللہ کو پسند نہیں عورت سونا پہننا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما اريد من رزق، ہم چاہتے نہیں تم سے روزی کمانا، وما اريد ان يطعمون، ہم یہ بھی نہیں چاہتے تو ہمیں کما کے دو۔ اللہ تو خود بڑی طاقتور رزاق ذات ہے، اللہ خود طاقتور رزاق ذات ہے۔ میرے دوستو کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ تم اپنے بچوں کے روزی کے ذمہ دار؟ اگر ہم اپنے بچوں کی روزی کے ذمہ دار ہیں، جو ہمارا قریبی رشتہ ہے، بیوی بچے، سب سے پہلے قیامت کے دن جو اعمال بعض جگہ آتا ہے نماز کا حساب، بعض اخلاق کا، اور اخلاق میں پہلا حساب بیوی کا ہے، تو سب سے زیادہ حق جو ہے گھر میں بیوی کا ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا کیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، 9 بیویاں گھر میں فاقے ہیں، تیل جلانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے تیل نہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں اتنا تیل ہوتا پی لیتے، ہمارے تو 3 چار چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں زیادہ دین سمجھ میں آتا ہے؟ میرے دوستو یہ پڑھائی لکھائی میں نے بھی کی ہے اور مجھے پتا ہے یہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ آپ ٹیچرز ہو، تحقیق کر کے مجھے بتاؤ، دنیا کے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے نوکر ہوتے ہیں اور اللہ ان پڑھ ان کے سر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں، ان کے ہیڈ سب جاہل ان پڑھ اور پڑھے لکھے۔ کیوں؟ یہ بچپن سے نیت کر کے پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ ہر وقت کان میں ڈالتے ہیں بیٹا پڑھ لے، ابھی تجھے نوکر بنانا ہے، تجھے امریکہ کا نوکر، تجھے چائنا کا نوکر، تو جو نیت کریں اللہ فرماتے ہیں جیسا تم اللہ سے گمان کرو ایسا اللہ کرے۔ اللہ ہم سے چاہتے نہیں، ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے میرے دوستوں۔ گائے بھینس کا مقصد دودھ دینا ہے، گوبر کرنا تھوڑی ہے، گوبر تو آٹومیٹک ساتھ ملتا ہے۔ یہ دنیا گوبر ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا اس سے بھی گندی ہے، اس کی دوڑ لگا رہے ہم۔ گوبر نکالنے کی محنت نہیں ہے کہ بھینس کو سوا گوبر نکل آئے، دودھ نکالنے کی محنت ہے، گوبر خود بخود آئے گا۔ آخرت بنانے کی محنت ہے میرے دوستوں، دنیا خود آئے گی اور ایسی آئے گی خوابوں میں بھی دیکھی ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ سے ڈر تو لے، جتنا آج امت کرونا سے ڈر رہی ہے اتنا ہی اللہ سے ڈر لے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں تجھے ہر مشکل سے اللہ نکالے گا، یرزقک من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے دے گا تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو ایک ڈیمانڈ ہے تقویٰ، اس کو اپنی جگہ میں ڈال دو۔ تقوی کی جگہ ہاں ہونا دل ہے، یہ بول تقوی کے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ بول ایمان کے، ایمان نہیں ہے، ایمان کے بول کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے۔ ابھی قاری حنیف صاحب میں ایک کارگزاری سنا رہے تھے کہ میں نے تبلیغ کی، جو اللہ کی تبلیغ والوں کے ساتھ مدد دیکھی ہے کسی کے ساتھ نہیں دیکھی۔ ہم ایک دفعہ انگلینڈ میں تھے، بھائی جنید جمشید اور سزایات تھے، ہماری 7 مہینے کی جماعت تھی۔ تو جنید جمشید بہت یعنی سمجھ لیں جو بدھو نہیں کہتے ویسا آدمی، سیدھا سادہ، اسے پتہ نہیں ہوتا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ بعض دفعہ اس کو چالاکیاں، میری تو میں بہت چالاک آدمی، اس کو چالاکیاں نہیں، بہت معصوم۔
اللہ نے اس کی معصومیت کی وجہ سے اس کو اللہ کے راستے کی موت دی. معصوم تھا وہ, غیبت نہیں کرتا تھا, دیندار سے بہت محبت کرتا تھا. ہم ایک مسجد میں تشکیل ہوئی, وہاں ہزاروں کا مجمع, 3-4 ہزار انگلینڈ میں, بڑے اسپیکر لگے ہوئے. اچھا انتہا کیا تھی اس کی بدو بن کی کہ ہم روزہ رکھتا تھا پیر جمعرات کا, تو ہم ساتھ تھے. تو میں نے جنید بھائی سے کہا, میں کہ جنید بھائی تم الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہو, پھر حضرات ناراض ہوتے ہیں, مجھے بولتے ہیں کچھ عقل. میں کہا صحیح بھائی, میں بہت سمجھدار آدمی. میں کہا نہیں یار جنید بھائی مت سمجھو. بحث ہو رہی تھی, اس کا روزہ تھا جمعرات کا. اتنی دیر میں ابھی 7 بجے روزہ کھلتا تھا, 6:15 بجے تھے, روشنی تھی, 6:15 پونا گھنٹہ. موبائل کی آزان ہوئی, جنید بھائی نے کھجور نکال کے منہ میں ڈال دیا. میں کہا ماشاءاللہ کیسی سمجھ آتی. اس طرح کا وہ آدمی تھا معصوم. ہم اللہ کی مدد اس کام کے ساتھ, ہمیں مختلف یعنی ایک دوسرے مسلک کی مسجد میں گئے جو کہ انہوں نے قتل کے فتوے بھی جنید کے جاری کر دیے تھے. خیر وہ مجمع جمع ہوا, اسپیکر بڑے بڑے, مائک یہاں ناف سے لے کر منہ تک لگے مائک. میرا بیان تھا, گھنٹہ میں نے بات کی, سکرین مشتاق نے کارگزاری سنائی, جنید کی نعت تھی, ہمیں حافظ پٹیل صاحب نے تشکیل کی تھی, اور خصوصاً ان مسجدوں میں, باقی مسجدوں میں اجازت نہیں تھی, نہ انڈیا سے نہ پاکستان سے, لیکن کہا تھا جہاں ایسی جہاں کام نہیں اس کو ذریعہ بناؤ. تو وہ مشورے سے ہوا تھا. بعد میں جنید کو منع کر دیا, جنید نے چھوڑ دیا. جب جنید بھائی نعت پڑھنے لگے تو انہوں نے پہلے کہا کہ بھائی دیکھو ابھی شہید انور صاحب بیان کر رہے تھے اللہ کی تعریف, موبائل بج رہے تھے, بیلیں بج رہی تھی, شرم نہیں آتی مسجدوں میں پہلے یہ گھٹیاں آوازیں, گانے کی بیلیں. جنید بھائی نے تقریر شروع کر دی. ہم انہیں منع کرتے تھے آپ نے تقریر نہیں کرنی ہے, صرف نعت سنانی. غلطی اس سے خیر. اب دیکھو اللہ کی مدد اس کا, اتنی زبردست پٹائی ہونے کا ہمارا چانس تھا, ڈنڈوں سے پٹائی ہوتی. جنید بھائی موبائل کو اڑا رہے تھے, خوب ڈرا رہے تھے, ان کو گڑیاں لگا رہے تھے. اتنے میں جنید بھائی کی جیکٹ میں موبائل میں آواز آئی, جنید بھائی نے موبائل نکالا, کہا یہ دیکھو یہ والی بیل رکھو, اس میں کوئی حرف نہیں, یہ بالکل اچھی بیل. اور میں تو لیٹ گیا, میں اللہ اگر تو مدد نہ کرتا آج ہم سب بیٹھے. اتنی عقل ایک دم. اس کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے میرے دوست. میری آنکھوں سے اللہ کی قسم دیکھیے, اپنی کارگزاریاں سنا نہیں سکتے, کیونکہ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ صحابہ اور انبیاء کی باتیں کرو, اپنی نہ کرو. تو ابھی ہم قاری حنیف صاحب کے پاس ہماری مسجد میں آئے, پھر انہوں نے مجھے بلایا عشاء میں ہمارے مدرسے میں بات کرو. الحمدللہ وہاں جا کے بات کی, بہت ساری چیزیں میں نے میں کہا جی میں کھل کے بات کروں گا, مجھے چکر بازی نہیں آتی, کارگزاری سنا, میرے پاس کارگزاری نہیں, تو جو کرنا کھل کے کرو. تو انہوں نے کیا عجیب بات بتائی کہ میں ایک جماعت کی نصرت کرنے گیا عربوں کی. تو ایک پہلی دفعہ چلا لگانے آیا, اس کا بیان تھا اور ہو رہا ہے کہ مجھے تو کچھ آتا نہیں, میں بیٹھا ہوں. میں نے اس سے کہا کچھ نہیں, نہیں مجھے کچھ آتا ہی نہیں, 6 نمبر بھی نہیں پڑھنے آتا. کھڑا تو ہو جا, تھا بڑا قربانی کر کے آیا. کہا بہت بڑا مجمع بیٹھا, اس نے شروع کیا بیان احمد صلی اللہ رسول الکریم. کہا ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں. علماء بیٹھے کیا بکواس کرتا, ہم میں صحابہ میں کوئی 3 دفعہ کہا, بولا چپ کرو, اس کو بات کرنا. کہ ہم میں صحابہ میں صرف ایک بالش کا فرق, بس ایک بالش. کیا کہ صحابہ کی ساری محنت دل پہ تھی, آج ہماری ساری محنت پیٹ کی ہے, بس اتنا فرق. کہ اس نے بیان ختم کیا, سارا پنج مرو پڑا, نگر تشکیلیں شروع, سارا مسئلہ ایک بالش کا. میرے دوست اگر یہ ایمان ذرہ برابر بھی ہوا, ذرہ برابر ایمان ہوا, کتے کو پانی پلانے پہ فحش عورت جنت میں چلے گئی, اور ایمان کا ذرہ نہ ہوا اور کعبہ بنایا ابو جہل آپ نے, بغیر ایمان کے دونوں جہنم میں چلے گئے. بغیر ایمان کے کعبہ بنانے پہ جہنم ملی, اور ایمان ذرہ برابر تھا, فحش عورت تھی, کتے کو پانی پلانے پر جنت میں ڈالا. میرے دوستوں اس دل کی محنت اتنی ضروری ہے جو آج ہماری سب سے کم ہے. ہم بول سنتے ہیں نا لوگوں کے منہ سے, اپنا بھی منہ ایسا سارا دن اللہ کا غیر بولتا ہے. یہ مجلس اتنی ضروری ہے, وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, کرتے رہو تذکرہ ایمان کے, اس سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے. یہ میرے دوستوں رزق الکریم کی مجلس ہے, بخاری کی روایت ہے, مجلس ختم ہوتے ہی سارے پچھلے گناہ معاف. میرے دوستوں بہت جب دیکھیں یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے, حدیث میں آتا آخری زمانے میں صبح ایمان کے ساتھ ہوگا, شام کو کافر ہو جائے, شام کو ایمان کے ساتھ صبح کافر. قمیض اتار کے پہننے میں دیر لگے گی, ایمان اس سے جلدی دل سے نکل جائے گا. میرے دوستوں اس ایمان کو دل میں لا کے تو دیکھیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی سم کو موبائل میں ڈال کے تو دیکھو, پھر دیکھو فری منٹس ملیں گے, سگنل آئیں گے, انٹرنیٹ چلے گا, سب کچھ. سم تو اپنی جگہ پہ ڈال,
جب تک گولی بندوق میں نہیں جائے گی گولی کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی. جب تک بیج زمین میں چھینج نہیں جائے گا بیج کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی. میرے دوستو اس ایمان و تقوی کو دل میں ڈال دو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے ایمان و تقوی لے آتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ زمین آسمان کی ساری برکات کو دیتا. اللہ کی قسم دنیا کی سب سے بڑی ویکسین سورہ فاتحہ ہے. ایمان تقوی کے ساتھ پڑھو، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا. دنیا کا سب سے بڑا علاج زمزم میں ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں ایک عرب کے ساتھ میں مدینے میں بیٹھا. عرب تو آپ کو پتا ہوائی بات کرتے نہیں اور ہماری باتوں پہ میری جیسی بہت شکال. تو وہ میرا دوست بن گیا، عرب وہاں کا مدرس. مگر شیخ مجھے زمزم کی کوئی کرامت سنا، کہیں آنکھوں سے دیکھی بات بتاؤ. میں کہا بتاؤ. کہا میرے پاس بیٹھا ایک ہندوستانی آیا بابا، 80 سال عمر تھی، نابینا. کہا اینا روزہ اینا روزہ اینا روزہ، روزہ کہاں روزہ کہاں؟ میں کہا وہاں. کہتا شیخ آما آما، میں آمین آمین، میں اندھا ہوں. اچھا اس نے بولا اچھا. کہ زمزم کا ہے نا زمزم. اس میں مجھے لے چلو. کہا چلو امشی چلا زمزم پیا. ہوگا تم کیوں پی رہے ہو؟ کہا میں نے نبی سے سنا ہے کہ جس زمزم کی نیت، زمزم جس نیت سے پیو گے اللہ اس نیت سے اس کی مراد پوری کر دے گا. کہ میں زمزم اس سے پی رہا ہوں اللہ مجھے آنکھیں دے دے اور میں آج نبی کا روزہ تو دیکھ لوں. اس عرب نے مجھے کہا کہ بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے زمزم کے بعد اس کو آنکھوں کو شفا ہوتے دیکھا. میرے دوستوں زمزم میں شفا نہ ہو نہیں سکتا. اصحاب حدود کا ایک بچہ چھوٹا سا، اس نے ایمان سیکھ لیا، بس ایمان سیکھ لیا. اس نے وزیر کی دعا کی، اس کو دعوت دی، اس کو کہو اللہ پہ ایمان لا میں تیرے دعا کروں گا. وہ اللہ پہ ایمان لایا لیکن ایمان اپنی جگہ پہ گیا. اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کی آنکھیں ٹھیک کر. کوئی لمبے اذکار نہیں کیے اصحاب حدود کے بچے نے. ایک چھوٹی سی دعا، انفینی مما شہیدہ. میرے پاس ایک لڑکا آیا کہ سعید بھائی وہ ایک پیر صاحب نے مجھے ذکر دیا ہے کہ 350 دفعہ سورہ بقرہ پڑھو اور 1.5 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھو، انشاءاللہ کرونا نہیں آئے گا. میں کہا اس لیے نہیں آئے گا کہ تو اس سے پہلے ہی مر جائے گا. تو اتنا ٹائم کہاں سے تو پڑھ سکتا؟ اس نے لمبے اذکار کہیں ثابت نہیں. ایک چھوٹی سی دعا، انوکھینی میں شہیدہ، اے اللہ میرے لیے بس کافی ہو جا. وہ اصحاب حدود کے بچے نے پڑھی، ساری فوج مر گئی، ساری قوم ہدایت پہ آ گئی اتنی سی دعا سے. ایمان بنا رہا. میرے دوستو تبلیغ اس کی محنت ہے، اس دل کو بنا لو. جیسے دوائی روز کھاتے ہیں میرے دوستو، ایمان کی محنت روز ہے. جیسے دوائی آہستہ آہستہ اندر پیٹ میں جا کے جسم میں جاتی ہے اور پھر اللہ اس کو اپنی جگہ پہ پہنچاتے ہیں. ایمان تقویٰ دل میں جائے گا میرے دوستو، اعضاء حکموں پہ آئیں گے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے کپتان صاحب عمران خان صاحب، مجھے آج کل لوگ بہت بلاتے ہیں کہ جب سے خان صاحب آئے حالات معیشت خراب ہوگی. میں کہا دیکھو شرک کے بولنا مجھے سناؤ نہ خود بولو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جب تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے میں تمہاری معیشت کا ستیہ ناش کروں گا، تمہاری زندگی تنگ کر. معیشت کا تعلق ہمارے جسم کے اعضاء کے ساتھ ہے. مفسرین لکھتے اس آیت کا مطلب جب تمہارا جسم اللہ کے حکم توڑے گا اللہ تمہاری معیشت خراب کرتے ہیں. آج آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ ایک حکم اللہ کا ہے، ایک حکم میرے نفس کا ہے. افرائیت من اتخذ الہ ہواہ، ایسے شخص سنی جانتے جس نے اپنی خواہش کو رب بنا لیے، اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، اپنی مرضی سے بولتا ہے، اپنی مرضی کی سنتا ہے، اپنی مرضی کی عبادت، اپنی مرضی کی شادی، اپنی مرضی کے کپڑے. یہ اللہ کی مرضی نہیں سنتا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ کیوں اپنی مرضی پہ ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، جو دعوت کی محنت ہے یہ جو آج ہو رہی ہے، اس محنت سے دل بنا میرے دوستو. باپ کی گردن اڑانا آسان. ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کی گردن اٹھا دی اللہ کے لیے. ابو بکر صدیق ہمارے بیٹے سے کتنی محبت ہوگی، کتنا نرم انسان تھا ابو بکر صدیق. بیٹے نے کہا ابا جان آج بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. کہ اللہ کی قسم تو آتا تیری گردن اللہ کے لیے کاٹ دیتا. آسان بچہ چھوڑ دیا. پہلی رات کی بیوی، نکاح پہلی رات کا، اس کو چھوڑ کے بغیر غسل کے جان دینا آسان میرے دوستو. کیوں؟ یہ جسم بنا اللہ کی عبادت کے لیے، یہ جسم بنا فطرت اسلام کے لیے. میں نے 30 سال غیر اسلامی زندگی گزار کے آتا. وہ ایسی تھی جیسے کشتی پانی کے بغیر چلائی. 30 سال چلائی، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کسی کو فائدہ اٹھاتے تھے. پوری دنیا روزگار کے لیے خوار ہو گئی. ماں وہاں بیٹھی کراچی میں الگ، باپ دبئی میں، بیٹا چائنا میں. سارے خاندان کو اللہ نے روزی کے لیے توڑ دیا، اٹھا کے دور پھینک دیا. میرے دوستوں چاہے آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں، چاہے آپ لرننگ کر رہے ہیں، یہ ہمارا ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں. یہ ہماری ایک ضرورت ہے.
کیونکہ اس کو ہم دیکھو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جتنی زینت میں نے زمین میں بنائی ہے امتحان کے لیے. اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے بے شک اس زمین کو زینت بنایا تمہارے امتحان کے لیے کہ تم میں ان میں لگ کے عمل بنا کے کون آتا ہے. مال بنانے میں لگا. مال بنانے کا حکم نہیں ہے صاحب, یہ زینت ہے عمل بنانے کے لیے. تم میں عمل بنانے کون آتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بے شک ہم نے موت اور زندگی بنائی امتحان کے لیے. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں میرے دوستوں میں ایگزامینیشن ہال میں 3 گھنٹے کے ہم یہاں مکان بنانے ایگزامینیشن ہال میں نہیں آتے کہ ایگزامینیشن ہال میں مکان بنانے کی سوچ رہا ہے, گھر بنانے کی سوچ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے, ہم ابراہیم صاحب کی ملت ہے, پوری زندگی اپنا گھر ہی نہیں بنایا. عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی خچر پہ گزار گیا. موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی 2 جوڑوں میں اور جھوپڑی میں گزار گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے کم تر کپڑا, سب سے کم تر کھانا, سب سے کم تر مکان میں زندگی گزار کے چلتے. یہ ہمارا مقصد نہیں, یہ ایک ضرورت ہے. حیات الصحابہ میں لکھا ہے جتنی دنیا زیادہ ملے گی اتنی جنت چھوٹی ملے گی. جتنی دنیا کم اتنی جنت زیادہ. مجھے ایک مسجد میں ساتھی آئے کہ سعید بھائی آپ بڑی قربانی کر رہے ہیں. میں کہا کیا کر رہا ہوں؟ کہا آپ نے دنیا چھوڑ دی اس کے لیے. میں کہا اللہ کے بندے دنیا کا مچھر کا پر بھی نہیں ہے. جنت ایک بالش پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ دنیا چھوڑنا قربانی ہے, جنت فردوس چھوڑنا قربانی ہے. یہ 50 60 100 200 300 لڑکیاں, ان کو دیکھنا, ان سے بات چیت کرنا, یہ چھوڑنا قربانی ہے یا جنت کی لاکھوں حوریں چھوڑنا قربانی ہے؟ میرے دوستو قربانی کو ہم نے غلط رنگ دیا ہے. یہ دنیا تو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے, یہ تو متاع الغرور ہے. یہ تو اللہ نے امتحان کے لیے بنائی. میرے دوستو جیسے میں نے آپ سے کہا چیز کا غلط جگہ استعمال, دل اللہ نے اپنے نے بنایا, اس میں مغلوب ہونا یہ ظلم ہے. اللہ ظالم کی مدد نہیں کرتا. یہ ظلم ہے کہ اس میں اللہ کا غیر ہے, یہ اللہ کے غیر میں وہ گھسا. نماز میرے دوستو صحابہ دکان میں بیٹھتے تھے, دل مسجد میں. ہم مسجد میں بیٹھتے دل باہر ہو. صحابہ دنیا میں لگے آخرت بنانے, ہم دنیا میں دین میں لگے دنیا بنانے. کتنا بڑا فرق ہے. وہ دنیا میں لگے آخرت بنانے کے لیے. ایک صحابی نے اپنے خادم سے کہا ایک سواری لے آؤ. اونٹ لے آئے. جب سامنے آیا بڑا خوبصورت قیمتی, کہا کتنے کا؟ کہا 300 کا لیا. کہا یہ تو بڑا قیمتی ہے, 300 میں دے دیا. کہا نیا نیا دیہاتی ہے. کہا بلا کے لاؤ. اس کو بلایا. اب یہ کاروبار کر رہے ہیں, مال بنا رہے ہیں, عمل بنا رہے ہیں. کہا تجھے 400 دے دوں. کہا دے دے. کہا 500. کہا 800 دے کے اس کو روانہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی تجارت سے عمل بنایا. اللہ کا حکم ہے دنیا میں لگنے کا, میں بھی لگاؤں, لیکن عمل بناؤ. مال کا تعلق اسباب سے نہیں ہے میرے دوستو. دیکھو تجارت میں کتنے لفظ ہیں, تا جیم الف را تا, اس میں مال نہیں ہے. دکان میں دال کاف الف نون, مال نہیں ہے. دبئی میں مال نہیں ہے. دبئی تو درہم ہے, غم کا دروازہ ہے. لوگ دبئی جاتے ہیں, درہم غم کا دروازہ. اعمال کے اندر مال موجود ہے. الف ٹھیک کر, اینڈ ٹھیک کر, اتنا مال دوں گا تو سنبھال نہیں سکے. اعمال کے اندر مال ہے. آج ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی. الف اینڈ ٹھیک کر لے, بس اللہ سے تعلق ٹھیک کر لے. اس دل کا کنیکشن اللہ سے کر لے. جیسے بجلی کی 2 تاریں ہوتی ہیں کالی لال, یہ سوئچ میں ڈالو ایک دم فریج چل پڑا, اے سی چل پڑا. اللہ کہہ رہے ایمان اور تقوی کو اندر ڈالو, پھر دیکھو آنکھ کا اے سی کیسے چلتا ہے, دیکھو آنکھ حکم پہ کیسے آتی ہے, دیکھو کوئی زور لگانا نہیں پڑے گا. اللہ کی قسم دل میں ایمان تقوی آ جائے, سارے مسئلوں کا حل ہے, سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں. سورہ فاتحہ کافی, قرآن شفا دے گا. حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ شفا نہ دے اس کو کوئی بیماری دوا شفا نہیں دے گا. فرمایا اللہ حبیب بھی ہیں, اللہ طبیب بھی ہیں. میرے دوستو ایمان اور عمل دیکھو, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے میں اس سے محبت کروں, اس کو اپنا محبوب بنا لوں. جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ ساری مخلوق میں اس کی محبت ڈالتا ہے. آج بیوی محبت نہیں کر رہے, آج بچے محبت نہیں کرتے, اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. ہسپتالوں کا بیماریوں کا بڑھ جانا, تندرستی کا بڑھ جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. جان میں, مال میں, وقت میں برکت نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اللہ قرآن فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ, یہ آپ سے کہہ رہے ہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ. ان سے کہہ دیجیے فاتبعونی, یہ آپ کی اتباع کریں, یہ آپ کی اتباع کریں گے. یحببکم اللہ,
اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے دوستو اس ایمان تقویٰ بننا کی دیکھو ہر چیز بننے کی جگہ ہے۔ یونیورسٹی انجینئر ڈاکٹر بننے کی جگہ ہے، ہوائی جہاز پائلٹ بننے کی جگہ ہے، پانی سوئمر بننے کی جگہ ہے، کھیل کا میدان کھلاڑی بننے کی جگہ ہے۔ ایمان اور تقویٰ بننے کی جگہ اللہ نے مسجد بنائی، اس کے بغیر ایمان تقویٰ نہیں بن سکتا۔ بننے کی جگہ گاڑی بنتی ہے فیکٹری میں، شو روم میں بکتی ہے، سڑک پہ استعمال ہوتی ہے، دوائی فیکٹری میں بنتی ہے، فارمیسی میں بکتی ہے، ہمارے پیٹ میں استعمال ہوتی ہے۔ اللہ نے ایمان اور تقوی کی جگہ کو مسجد بنایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، جو مسجد کو گھر بنا لے اللہ اس کو راحت دے گا، اس پہ رحم کرے گا، پلسرات سے بجلی طرح گزارے گا، اپنی رضا کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو، اس کی ایمان کی گواہی دے۔ مسجد ایمان اور تقوی کی علامت ہے۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں ما کان للمشرکین یعمرون مساجد اللہ، میں مشرکوں سے کبھی اپنا گھر آباد نہیں کروں۔ حالانکہ مشرکوں نے کعبہ بنایا اپنے ہاتھ سے، ابو جہل ابو لہب نے، لیکن آباد نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کعبہ بنا کے اور حاجیوں کو پانی پلا کے جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ مسجد کو آباد کرنا مشرک کبھی نہیں کریں گے۔ مسجدوں کو کون آباد کرے گا، اور وہاں نمازوں کو کون قائم کرے گا، اور زکوٰۃ کو کون قائم کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کون ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجد تو صرف ایمان والے ہی آباد کریں۔ سب سے پہلی چیز میرے دوستو، ہر طبقے کا آدمی مسجد کو وقت دے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ پہلا گھر اللہ نے کعبہ بنایا، کیوں بنایا؟ آدم علیہ السلام بعد میں، کعبہ پہلے بنا۔ فرمایا اس امت کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، یہ امت مسجد والی امت ہے۔ فرمایا 3 کام تم کر لو، 3 اللہ کرے گا۔ یہ آسان میرے دوستوں دعوت تامہ ہے، یہ دعوت صلاۃ نہیں ہے، صرف یہ دعوت تامہ ہے۔ محسن پوری دین کی طرف بلا ہے، نماز پڑھ کے غائب، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فلاح کہاں ہے؟ سنا کے۔ فرمایا 3 کام کر لو، 5 وقت مسجد جایا کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، گھر میں سلام کر کے داخل ہو، زندہ رہو گے اللہ تمہیں روزی دے گا، تمہارے کام میں مدد کرے گا، اور مرتے ہی سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل۔ کتنا آسان۔ بعض لوگ مسجد کے پلر ہوتے ہیں کھوٹے، جب باہر جاتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ جا کے دنیاوی کام ان کی مدد کر کے جلدی واپس مسجد لے آتے ہیں۔ میرے دوستو قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ جن کا دین صحیح ہوتا ہے، جن کا رب اللہ ہوتا ہے، اور رب ہونے پہ وہ استقامت سے رہتے ہیں، ان پہ امتحان اللہ لاتا ہے لیکن استقامت سے رہتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ میرے دوستو اس دل میں ایمان تقویٰ آ جائے، اس کے لیے ہمارے حضرات کیا کہہ رہے ہیں کہ روزانہ محتاج بن کے ان 4 باتوں کو سنو، ان 4 باتوں کو کرو، اور ان 4 باتوں کے لیے پھرو۔ 3 چیزیں ضروری۔ مسجد کے بغیر کوئی دین نہیں، مسجد کے بغیر ایسے ایمان نہیں جیسے پانی کے بغیر سوئمر نہیں۔ مسجد لازم ہے۔ اسی تبلیغ میں سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو لازم پکڑ لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے جو حال آتا تھا مسجد کا رکن۔ مسجد میرے دوستوں 3 چیزیں ضروری ہیں مسجد کے علاوہ۔ نمبر 1 تاکہ ہمارے دل کی، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں عقل نہیں ہوتی۔ میرے دوستو یہاں انٹیلیجنس ہوتی ہے، انٹیلیجنس ادھر انٹیلیجنس ہوتی ہے، اور وزڈم یہ مجھے ایک یہودی عالم نے سمجھایا، یہودی عالم، کہ وزڈم ہارٹ میں ہوتی ہے، انٹیلیجنس دل سر میں ہوتی ہے۔ اتنا فرق ہے اس کا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے عقل سٹی آئی ہوئی ہے، عقل وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہے اندھی پڑی ہوئی ہے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں بہرے ہیں، جنہوں نے دل کی آنکھ نہیں کھولی، محنت نہیں کی، جنہوں نے دل کے کان کھولنے کی محنت نہیں کی، جو دل کو عقل بنانے کی محنت نہیں کی، کون ہے؟ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل مدر جانور سے بھی بدتر ہیں۔ میرے دوستوں بعض لوگ سمجھتے ہیں، مجھے ملتے ہیں کہ ہمارے اخلاق دیکھیں، فلاں کے دیکھیں۔ میرے دوستوں اخلاق تو جانور کے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ گھوڑے کے اخلاق کیسے؟ کتنا وفادار ہوتا ہے، کتے میں کتنی اللہ نے وفا رکھی ہے۔ میرے دوستوں ایمان دیانتدار ہو سکتا ہے، ایماندار ہونا کچھ اور ہے، غیر مسلم کیوں کہ میرے دوستوں ہمارے ایک DIG صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے کہا سعید بھائی ایک سوال کا جواب دیں۔
غیر مسلم سچ بولتا ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، غیر مسلم دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان دھوکہ دیتا ہے۔ میں کہا بہت آسان بات ہے۔ میں کہا میں گھر میں جا رہا تھا اپنے، میرے آگے محلے دار جا رہا تھا، ساتھ میں بیوی بیٹھی برقعے میں پورے، میں پیچھے جا رہا تھا۔ میں نے 15 منٹ بعد اس کو فون کیا، میں کہا شیخ بیوی کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ کہا سعید بھائی آپ نے چیک کر لیا؟ بولتے میں بیوی میری ہے۔ میں کہا ظالم 15 منٹ آپس میں بات نہیں کی، تیری بیوی ہے، اپنی بیوی سے آدمی بات نہیں کرتا، کوئی اور ہوتی پھر تو گپے مار رہا ہو۔ تو جب تک آدمی جب تک شادی نہیں ہوتی، غیر مسلموں کی تو شادی نہیں ہے، ان کے اخلاق کیا؟ وہاں تو شیطان آتے نہیں، شیطان نے قسم کھائی اللہ میں تیرے جنت کے راستے میں بیٹھوں گا، جہنم کے راستے پہ نہیں بیٹھے۔ وہ تو نہیں، میں نے ڈی آئی جی صاحب سے کہا آپ کیا چور جھوپڑی میں چوری کرتا ہے محلوں میں؟ کیا چور پاگل ہے جھوپڑی میں جائے گا؟ میں کہا شیطان پاگل نہیں ہے غیر مسلم کا، شیطان تو اللہ والوں کے پاس آتا ہے، وہ تو جنت سے روکنے آیا، وہ تو جہنم کا دائی ہے۔ میرے دوستو 3 چیزیں کرنی پڑیں گی اس دل کی عقل، دل کی آنکھ، دل کی کان۔ پہلی چیز الذین یستمعون القول، جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں، دھیان سے، جیسے آپ ماشاءاللہ سن رہے ہیں۔ یہ جو موبائلوں میں لگتے ہیں نا، یہ سخت وعید ہے، میں ممبر پہ بولنا نہیں چاہتا۔ ہم 1 گھنٹہ اللہ کو نہیں دیتے۔ اصحاب کہف کو کیوں درجہ ملا؟ ان کا قرآن میں کیوں تذکرہ ہے؟ ان کو کیوں 2 پارے ملے؟ وہ کیوں اصحاب کہف؟ سورہ کہف پڑھو دجال کے فتنے سے بچو کہ اصحاب کہف نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا، کوئی عبادت نہیں کی۔ ہم سے بیان میں بھی دنیا نہیں چھوٹی، موبائل میں لگی، اتنا دنیا گھس گئی، تمام خطاؤں کی جڑ دنیا کی محبت۔ ہمیں اللہ پہ نماز میں بھروسہ نہیں، میں موبائل وائبریٹ پہ رکھتا ہوں کہیں میرے مس کال پہنچ۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کی بات ہو رہی ہے اور دنیا میں لگو، خطرناک۔ اللہ قرآن میں کہے نبی جی جب تم اللہ کی بات کر رہے ہو اور یہ صحابہ تم سے اجازت مانگ کے جائیں اپنی حاجت کے لیے جائز، تم اس کے لیے استغفار کرو صحابہ کی۔ جو بغیر اجازت کے اٹھ کے چلا جائے اس کا کیا ہوگا بھائی؟ اس کی بھی بات میں آپ کو سنا نہیں سکتا، میری اوقات نہیں ان باتوں کو سنا۔ سخت وعید ہے، اے نبی جی حاجت کے لیے جا رہے ہیں اپنی جائز، یہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، گئے آپ نے اجازت دے دیا، آپ استغفار کریں ان کے لیے، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں۔ اتنی خطرناک مجلس ہے میرے دوستو، مجلس کے اختتام پہ سارے گناہ معاف، سارے گناہ نیکیوں اللہ بدل دیتے، اتنی بڑی مجلس۔ تو 3 چیزیں، پہلی چیز اللہ کی فرمایا جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں فیتبع احسن، اور اس بات میں جو سنی ہے اس میں سب سے آسان بات کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں سب سے آسان بات قرآن، پھر حدیث، پھر صحابہ، لیکن اس میں بھی سب سے آسان بات کون سی ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت میں کیا ہے؟ جو دعوت کو دھیان سے سنتے ہیں، اور دعوت کو سننے والے لوگ تھوڑے، نئی نئی تقریریں سنو، نئے نئے نقشے دار بیان، دعوت کو سننے والے بہت تھوڑے ہیں۔ عبدالوہاب صاحب ہر وقت دعوت کرے، ایک ہی بات، کیوں؟ مٹی کا مزاج ہے، روزانہ اس کو پانی چاہیے، یعنی آج زیتون ڈال کے دیکھو کوئی نئی چیز نکل آئے، روز پانی ڈالو، روز پانی ڈالو، روز اس دل کو دعوت دو، روز اس دل کو دعوت سناؤ۔ اور 2 کان اس لیے دیے کہ دعوت سننے سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اسی 2 کان اللہ نے۔ تو جو دعوت کو دھیان سے سنتا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم الالباب، یہ پکے ہدایت یافتہ، پکے عقل مند لوگ۔ دعوت سننے سے عقل بنتی ہے، دعوت سننے سے دل کی آنکھ کھلتی ہے، دعوت سننے سے دل کے کان۔ ہم روزانہ دعوت کو سنیں، کس دعوت کو؟ روزانہ دعوت کو دیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں عقل مندوں کی علامت کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی بات کرتے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ افلم یسیر فی الارض فتکون لہ قلوب یعقلون بہا، جب تک تم اللہ کے زمین پہ نہیں پھرو گے اللہ تمہارے دل کی عقل کو نہیں کھولے گا۔ خروج کے بغیر نہیں سمجھ میں آئے، جب تک ہم اپنے نفس کو مجاہدے میں نہیں ڈالیں گے، گھر کا آرام، گھر کا کھانا، گھر کی محبتیں، جب تک ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو نفس کے مجاہدے کرے گا اللہ اپنے تک پہنچنے کے سبل رستے کھولے۔ میرے دوستو دعوت کو سننا، دعوت کو دینا، کیوں؟ ہم سب دائی ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بھی دائی ہے، اللہ دائی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائی، تمام نبی دائی۔ اللہ نے ہمیں نبیوں کا کام، اپنا کام دیا ہے، اتنا بڑا کام۔ پائلٹ رکشا چلائے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ماریں گے، شاباشی دیں گے۔ ہارٹ سرجن پنکچر کی دکان کھول لے، کیا ہوگا آپ کا؟
اللہ نے ہمیں اپنا کام دیا، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، کہ میں نے اپنا کام پیش نہیں، مجھے اللہ نے آپ کو اپنا کام دیا، نبی کا کام، اونچا کام۔ میرے دوستو، دائی اور عابد میں زمین آسمان کا فرق، حالانکہ وہ ایک ہی ہے۔ میں گھر میں جاؤں، بچوں سے کہ چھٹی، بچوں کی چھٹی، چلو۔ چیف منسٹر کے چھٹی، کراچی کی چھٹی، پی ایم کے چھٹی، پورے ملک کی چھٹی۔ سٹیٹس بدلا میرے دوستو، لفظ میں اثر بدل گیا۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، شیطان کان میں انگلی ڈال کے بھاگ جاتا ہے، ڈرتا ہے مؤذن سے کہ مؤذن دائی ہے، اور نمازی کہتا ہے اللہ اکبر، شیطان واپس آ تیری ایسی کی تیسی، اب بتاتا ہوں رکعتیں کتنی ہیں، اب تیرے اندر موبائل گھسیڑتا ہوں، تیرے اندر نئی گاڑی ڈالتا ہوں۔ جیسے یہ شیطان نکلا اللہ اکبر، شیطان کی جان نکلی، اس کی ہوا خارج ہو گئی، کان انگلی، جیسے ہی نمازی اللہ اکبر، شیطان واپس۔ بخاری کی روایت ہے، وسوسے ڈالتا ہے، رکعتیں بلاتا ہے۔ اتنا اثر ہے دائی کا اور عابد کا فرق۔ شیطان جہنم کا دائی ہے، اس کا مقابلہ جنت کا دائی کرتا ہے۔ فرمایا حضرت عمر نے، اگر میں امیر نہ ہوتا، مؤذن ہوتا، میں مؤذن کی گردن قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی۔ مؤذن 20 منٹ دعوت دیتا ہے، جو روزانہ 4-8 گھنٹے دعوت دے گا، اس کی جنت کہاں ہوگی میرے دوست۔ ہمیں اللہ نے دائی بنایا، اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھیں۔ ہم ٹیچر نہیں ہیں، دائی ہیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ان سے کہہ دیجیے یہ آپ کا رستہ دعوت پر، علی بصیرت، پورے بصیرت کے ساتھ دعوت دیں، انا من اتبعنی، یہ آپ کیا بھائی رستہ، آپ کی اتباع لوگ رستہ، دعوت کا رستہ۔ تو پہلی چیز دعوت، سننا، دینا، اور دعوت کے لیے اللہ کے رستے میں پھرنا، اس سے دل کی آنکھ، کان اور عقل کھلے گی۔ دعوت کیا ہے میرے دوستوں؟ 4 چیزوں لوگوں کو سمجھانا جو آج معاشرے میں۔ پہلی چیز، اس ساری کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، ایک ایک چیز، بیماریوں کا خالق اللہ، صحت کا خالق اللہ، خوشیوں کا خالق اللہ۔ اللہ قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس گئے، صحابہ ہنس رہے تھے، کہا جو میں جانتا ہوں تم جان لو، کبھی اتنا نہ ہنسو۔ باہر نکلے، اللہ نے قرآن بھیجا، انہم واسطہ کباب کا، اے نبی جی یہ خود نہیں ہنس رہے تھے، اللہ ان کو ہنسا رہے تھے۔ اللہ ہنساتا ہے، اللہ رلاتا ہے۔ وغنا واقنا، اللہ غنی کرتا ہے، اللہ فقیر کرتا ہے۔ تو دل ملک کا منتشا، اللہ حکومت دیتا ہے، اور ملک کا بھی منتشا، اللہ حکومت چھینتا ہے۔ کوئی مائی کا لال کسی کو حکومت نہیں دے سکتا۔ وہ تو عزت منتشا، اللہ عزت دیتا ہے، تو ذل منتشا، اللہ ذلیل کرتا ہے۔ میرے دوستو، ہر سبب کا، ہر حال کا خالق اللہ ہے۔ یہ دل نہیں مان رہا، فلاں ملک یہ کر رہا ہے، فلاں ملک یہ چال، اس دنیا میں اللہ فرماتے درخت کا ایک پتا میری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس دل کو سمجھائیں میرے دوستو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیں قرآن، دیکھیں میں سود پہ 1 ارب روپیہ جمع کیا، مہینے بعد 10 لاکھ نفع آیا، میرے ہاتھ نے گنا 10 لاکھ، میری آنکھ نے 10 لاکھ، میرے دماغ نے کہا 10 لاکھ، میرا مال بڑا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے سود سے مال گھٹتا ہے، کیا کریں؟ یمحق اللہ الربا، سود سے مال گھٹتا ہے۔ اب یہ نظر اور یہ نظر جنگ کر رہی ہے، یہ عقل جنگ ہو رہی ہے۔ میں نے 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ صدقہ دیا، میرا مال 5 لاکھ کم، میرے دماغ نے فوراً دیا 5 لاکھ کیا، میرے آنکھ نے دیکھا 5 لاکھ کم، میرے انگلیوں نے گنا 5 لاکھ کم۔ میرے دوستو، اللہ کہتے ہیں یورپ صدقات، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ میرے دوستو، جنگ ہے، اس دل کو خبر دیں، اس ساری کائنات کا ذرے ذرے کا خالق اللہ ہے۔ جو حالات دنیا میں اس وقت ہیں، وہ حالات کا خالق ایک اللہ ہے، کوئی حال نہیں بدل۔ ساری دنیا کے لوگ مل جائیں میرے دوستو، اگر میں رات کر دوں تم اس کو دن کر سکتے ہو، میں دن کر دوں رات کر سکتے ہو۔ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون، جو نطفے کا قطرہ تم ماں کے رحم میں ڈالتے ہو، اس کو انسان اللہ بناتا ہے، تو بناتا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، جو زمین میں تو دانا ڈالتا ہے اس کو کھیتی اللہ بناتا ہے، تو بناتا ہے۔ یہ روز بولو میرے دوستو، اس کو سنو۔ بچے کو نہیں کہتے بہو آ گیا، بہو آ گیا، بہو، بچہ ڈرنا چاہیے، بہو آ گیا، بہو کچھ ہے ہی نہیں۔ کرونا 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 کرونا، یہ اللہ نے کیوں کرونا چلایا؟ کہ اللہ کہہ رہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو نا، پھر دیکھو میں کیا کرو تو نا۔ وہ چھوڑا پتہ نہیں کن کن کام میں لگ۔ میرے ایک محلے میں دوست ہے، کہتے سعید بھائی روزانہ فجر میں بیوی 100 ڈبل روٹی منگا لیتی اور نہ لوگ ڈانٹتی۔ میں کہا ایک دفعہ گڈی ڈانٹ کھا لو، ایک نسخہ بتا دوبارہ نہیں منگوائی۔ کہا کیا؟ میں کہا جب گھر جاؤ دعوت دو، اللہ کی مدد آئی۔ اس کے لوگ رستے میں دعوت دی، 1 دن ڈانٹ، 2 دن ڈانٹ، 3 دن ڈانٹ۔ میں نے کہا قسم کھاتی ہوں اللہ کی، آج کے بعد تجھ سے 100 ڈبل روٹی نہیں منگوائی، دعوت نہیں دیں گے، انہیں کاموں میں لگے رہیں گے، 100 ڈبل روٹی 100 ڈبل روٹی۔
پورا ویسٹ اسی میں لگا شاپنگ کر، عورت مردوں کے کام کر رہی ہے، مرد عورت کے۔ میں آسٹریلین میئر سے ملا، میں کہا آسٹریلیا میں تو ڈپریشن کیوں ہے، خودکشی کیوں؟ کہا ہماری سب سے بڑی غلطی ہم نے عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ عورت تو گھر میں والی بیٹھنے والی چیز ہے۔ آج ہماری یونیورسٹیز میں 80% عورتیں پڑھ رہی ہیں۔ مقصورات فی الخیام، عورتیں تو گھر میں بیٹھنے والی ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستوں پہلی بات اس دل کو سمجھائیں، اور تین لوگوں کو سمجھانا، اپنے دل کو، قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے گھر والوں کو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ساری انسانیت کو سمجھانا ہے کائنات کے ہر ذرے کا خالق اللہ۔ نمبر 2 اس کا مالک بھی اللہ۔ آج جو دیکھو میرے دوستوں، چھری اللہ نے بنائی ہے، کاٹتی ہے، اللہ نے کاٹنا رکھا، لیکن کا 24 گھنٹے میرے حکم میں جھگڑی ہے، جب چاہو چھری سے کاٹنا نکال لو۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام بھی چھری سے نہیں کاٹ سکتے۔ اللہ مالک ہے حالات کا۔ اللہ جھونپڑی میں امن دے دے اور محل میں فرعون کو برباد کر دے۔ اللہ چھری کے نیچے جان بچا لے۔ یہاں بستر میں سیٹ ہیں، 1.5 کروڑ کا بستر، نیند نہیں آتی، اور اللہ نے صحابہ کو میدان جنگ میں اونگ دے دی۔ ہم سے وہ کہتے ہیں تبلیغ والے بیان میں سوتے بہت ہیں۔ میں کہا تبلیغ والے بیان میں 1.5-2 گھنٹے سوتے ہیں، اصحاب کہف کو 309 سال ہے۔ اللہ کو سونا اتنا پسند ہے، قرآن میں بیان کرتے۔ ایک آدمی نے پوچھا آپ کا کام کیا ہے؟ میں کہا ہمارا بڑا کام ہے اجتماعی کا۔ میں کہا ہمارا سونے کا کام ہے، جاؤ سلا دو، بیان میں، تعلیم میں، سوتے۔ ہم فجی میں ہم بیان کر رہے تھے، حافظ منیر ایک آدمی ہے پڑھا لکھا کہ سعید بھائی آپ کہاں پھنس گئے جاہلوں کے ساتھ، آپ تو پڑھے لکھے آدمی۔ میں کہا یار چھوڑو کہاں پھنس گئے، کہا نہیں جہاد کرتے نہ خلافت کی محنت نہ سیاست۔ میں کہا چھوڑو یار، ہم کھلاڑیوں کے 2 مسئلے تھے، نہ نیند آتی تھی نہ بھوک، تبلیغ والوں نے ماشاء اللہ مسئلہ حل کر۔ کہتے یہ کیسے کرتے؟ میں کہا پتہ نہیں کیا، سمجھ نہیں، ریسرچ کر۔ اتنے میں بیان شروع ہوا، حافظ صاحب کا 5-6 سال۔ میں کہا بندے گننا تو اب وہ بیٹھا میرے ساتھ ایک روزانہ والا ساتھی میرا دوست بیٹھا۔ پہلا بیان شروع 6 منٹ ہو گیا، نیچے پڑھنے سے میں کہ 1 2 3 4۔ تو میں کہا انشاءاللہ آدھا مجمع پورا سو رہا ہوگا، آدھا سر ہلا رہا ہوگا، اور 25% سو رہا ہوگا۔ یہی ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا دیکھو جس کو لاؤں سلا دیا۔ میں نے ذرا بہت زیادہ پونگی مار دی، اب وہ دیکھ رہا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں اللہ نے ایک فجی کا بلا بھیجا، تو بڑا بلا فجی، اسے مسجد کے 4-5 چکر لگے، 4-5 چکر، اور چکر لگا کے ایسا ہوا کہ جہاں میرا دوست بیٹھا وہ روزانہ والا ہمارا ساتھی بڑا پیارا، اسی کے ساتھ بلا آ کے سو گیا۔ 1 گھنٹے پیار میں بلا سویا۔ میں کہ یہ دیکھ اس کو بھی چلا۔ اچھا جیسی تشکیل شروع ہوئی بلے نے بڑھائی نہیں ایسے اور نکلا۔ میں کہ نقص سال کی جماعت ہے، جس کو لے آؤ انشاءاللہ سلا دیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، سکون ملے گا۔ لیکن میرے دوستوں کیا ہے، اس دل کو اس پہ سکون، سارے دل کے، اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جب چاہے پانی سے پیاس بجھانا نکال لے، مالک پانی کا اللہ ہے۔ جب چاہے پیاس بجھانا، جب چاہے پانی سے ڈبونا نکال لے، جب چاہے آگ میں سے جلانا نکال لے۔ اس کو میرے دوستوں روز بولو، اللہ مالک ہے، سارے حالات کا مالک ہے۔ نمبر 3، اللہ ساری کائنات کا رازق ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها، زمین کی جتنی مخلوق ہے اس تک اس کی روزی پہنچانی ایک اللہ کے ذمہ، کسی کے نہیں ہے باقی۔ آج باپ رب بنا ہے، میں کماتا ہوں، بچے پالتا ہوں۔ قرآن میں ہے اللہ نے روحوں سے پوچھا کہ الست بربکم، تمہارا رب میں نہیں، کہا قالوا آپ ہیں، قالوا بلا۔ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سارے عالم کا رب اللہ ہے۔ رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، میرا رب اللہ ہے، ربنا لک الحمد، ہم سب کا رب اللہ ہے۔ سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اللہ ہے۔ 950 دفعہ سے زیادہ قرآن میں رب ہے، رب ہے، رب ہے۔ اور قبر کا پہلا سوال من ربک، قرآن ختم کیا قل اعوذ بالناس، کہ دل مان لے اللہ اکیلا رب ہے اور کوئی رب نہیں ہو سکتا۔ یہ تبلیغ کی محنت ہے کہ ساری کائنات کو اللہ پال رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رزق کی وجہ سے ہم اپنی اولاد کی جان مت لیں۔ پہلی چیز اللہ کی خالقیت، مالکیت اور رزاقیت، یہ اپنے دل کو سمجھانا ہے سب سے پہلے، پھر اپنے گھر والوں کو، پھر لوگوں کو سمجھانا ہے، پوری انسانیت کو سمجھانا ہے اللہ اکیلا رب ہے۔ نمبر 4، آج دنیا میں جتنے حالات ہیں میرے دوستو، وہ سارے حالات اللہ کی طرف سے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں انسان تیرے اوپر آج آ رہی ہیں وہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، اور یعفو عن کثیر، اللہ تیری بہت ساری معاف کر دیتا ہے۔
سات دن فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، میرے ساتھ یہ کر دیا، ساری لڑائی اس کی ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنی فساد خشکی ترین ہے انسان تیرے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے دوستو یہ چوتھی چیز ساری مخلوق کو سمجھانی، اس کی دعوت دینی ہے، اللہ کے خالق ہونے کی دعوت۔ حاجی الوہاب صاحب کیا بولتے تھے؟ مجھے ایک آدمی نے کہا یار سارا دن ایک ہی بات بولتے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ میں مدینے میں بیٹھا مکے میں، ایک نوجوان ہے کہ سعید بھائی یہ تبلیغ والے روز 6 نمبر بولتے ہیں، یہ بہت نہیں ہو گیا اب 7واں نمبر؟ میں کہا اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم پہلا نمبر اللہ کی تعریف، سارے سمندر کو سیاہی بناؤ، سارے درخت کو قلم بناؤ، سارے انسان نبی جڑ جاؤ اور اللہ کی تعریف بیان کرو، یہ سب ختم ہو جائے گا، اور ختم اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ میں کہا بھائی اللہ تو کہنے چاہیے 1 نمبر ختم نہیں ہو رہا، تو نے 6 نمبر ختم کر دیا۔ تو اسے نے کہا اب ایک ہی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی تمہیں قاری کون سا پسند تھا؟ شیخ سدیس۔ میں کہا جائے گا نا مغرب پڑھانے، اس سے کہنا 30 سال سے سورہ فاتحہ نماز میں سنا رہے، آج جنید جمشید کی نعت ہی سناتے، روز سورہ فاتحہ کیوں سناتے؟ میرے دوستو یہ کانوں کے مزے، ولی ریاض صاحب فرماتے تھے مزے کے لیے بیان سننا یہ بھی دنیا ہے، دعوت کو سننا ایک ہی بات۔ ہم 3 گھنٹے، میں روزانہ ایک شاٹ کی پریکٹس کر 3 گھنٹے، تب بھی مہینے کھیلنے کے بعد بھی نہیں لگتی تھی، سب کچھ نظر آ رہا ہے، فیلڈر بالر بال، لیکن پھر بھی بلے کو گیند میں ملانے کی 3 گھنٹے روزانہ ایک شاٹ کی پریکٹس۔ یہاں تو سب کچھ غیب میں میرے دوستو، اس دل کو سمجھانا اس ساری کائنات میں جو ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میں 100 شادیاں کروں گا، 100 بچے پیدا کروں گے، سب کچھ یاد بھیجوں گا۔ اللہ نے ایک بچہ مردہ پیدا کیا یا بیمار پیدا کیا، پاک کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ اے سلیمان آج کے بعد جب بھی نیت کرنا انشاءاللہ کہنا، تمہارے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس دل کو یہ بات سمجھانے کہتے ہیں بھائی روزانہ اس کو سنو، بولو اللہ کے راستے میں نکلو، اور جس فیلڈ میں وہاں اس کو زندہ کرو۔ دیکھو میرے دوستو اس امت کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 فضیلت دی باقی انبیاء پہ، اس میں ایک کیا ہے کہ اس کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی بات کرتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں نا پولیس میں، فوج میں، ایجنسیز میں، ان کو کہتے ہیں ہماری جان خطرہ۔ میں کہا اپنی مسجد کو آباد کرو، اپنی مسجد کا 4 کام دیکھو، 4 چیزوں سے کائنات بنی، آگ مٹی ہوا پانی، آگ مٹی ہوا پانی۔ کعبہ میں 4 لفظ ہیں، 4 آسمانی کتاب ہیں، قرآن میں 4 الفاظ ہیں، مسلم میں 4 الفاظ ہیں، حدیث میں 4 الفاظ۔ مسجد کے 4 کام ہیں، ایمان کا حلقہ، تعلیم کا حلقہ، اپنا ذکر اور خدمت، یہ 4 کام جہاں ہوئی یونیورسٹی میں وہاں زندہ کر لو، اللہ اس جگہ کو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم لیسٹر شہر کے مرکز میں گئے، وہ ایک شراب خانہ تھا، تبلیغ والوں نے 2 جگہ چھوڑ کے ایک دکان لی، اس میں 4 اعمال زندہ کیے، دعوت، تعلیم، ذکر اور خدمت۔ 4 اعمال چند مہینے کیے، اس میں جھگڑا ہوا، وہ مسجد والوں کو بیچ کے چلے گئے، آج اس جگہ سے پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ آپ یونیورسٹی میں مسجد بناؤ، اس میں مسجد کے اعمال کرو، مسجد کے اعمال کے لیے تعمیر ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم سب تعمیر کے پیچھے پڑے، یہ کیوں مکی مسجد میں اتنا نور ہے، کیوں وہاں لوگ دور دور سے آتے ہیں؟ یہ اس کی سادگی کی وجہ سے۔ ایمان سادگی کو کہتے ہیں میرے دوستو۔ آج بدقسمتی سے دکھاوا بہت ہو گیا، حدیث میں آتا ہے جو دکھاوا کرے گا، دکھاوے کے کپڑے پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنا کے آگ میں ڈالے گا۔ میرے دوستو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے مسجدوں کو پکا بنانے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے میری مسجد تو موسیٰ علیہ السلام کے چھپر جیسی ہو۔ اصل مسجد والے اعمال ہیں، مسجد ہوتی ہے خوبصورت اعمال سے۔ مسجد میں 3 دن کے لیے سمامہ رضی اللہ کو باندھا، وہ کافر تھے، 3 دن مسجد کے اعمال دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کافر مسلمان ہوتا تھا، آج ہماری بڑی مسجدوں میں مسلمان چور بن کے جا رہے ہیں کیونکہ اعمال سے خالی ہے۔ اس لیے میرے دوستو آج سارے اساتذہ یہ پہلے طے کریں کہ ہم ٹیچر نہیں ہیں، ہم دائی ہیں، ہم نبی کے کام والے ہیں، اور ہم ٹیچنگ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ٹیچنگ کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائیں۔ ہم ڈاکٹر کیوں بن رہے ہیں؟ میڈیسن سے اللہ کا تعارف کرائیں۔ میرا بھی دوست مجھے ملا، میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، اللہ کے پاس کیا خزانے ہیں۔ مجھے ملا آ کے پوری جماعت کو میں نے ملایا، ان کا سعید بھائی میں نے جب میڈیسن کی نا، پہلا مریض آیا، میں رویا کہ میں اس سے پیسے لوں، یہ تو پہلے مرا ہے۔ کہ میں نے اللہ میں نے میڈیسن کی بات، میں پیسے نہیں لوں گا، فری علاج تو انہیں دینا دے ورنہ بھوکا مرے۔ 3 سال میں نے فری علاج کیا، آج تک کر رہا ہوں، لیکن 3 سال کڑکی کے۔ بیوی کو سمجھایا
باپ سے وراثت کی زمین لی، اس کو بیچا خریدا کہا سعید بھائی کوئی بینک کا سود نہیں، کوئی قرضہ نہیں، میں نے مریض سے آج تک پیسے نہیں لیے، اللہ نے مجھے 60,000 کا بنگلہ دیا باپ۔ میرے دوستوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی مطلب ہے اللہ دے دیں گے، لیکن میرے دوستوں اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ سمندر میں انگلی ڈالنے سے پانی میں کمی ہوتی ہے، اللہ ساری کائنات کو سب کچھ دے دے، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے دوستوں آج سے یہاں نیت کر کے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ یونیورسٹی جائیں گے، وہاں دائی بن کے زندگی گزاریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 گھنٹے کے دائی نہیں تھی، آپ پتھر کھا رہے ہیں اور پتھر کھا کے تڑپ رہے ہیں، خون نکلا ہوا ہے، آپ بہت نازک تھے آپ بہت طاقتور، لیکن آپ نازک تھے، خون نکلا ہے اور اس کو دعوت دے کے کرنا پڑا۔ آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ میرے دوستو ایمان عقل مند کی علامت کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا جنوبا، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو کون کون مجمع میں نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم دائی بن کے زندگی گزاریں اور ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ یہ سات ضرورت ہے، یہ اللہ پوری کرے گا، ایسی پوری کرے گا سوچ نہیں سکتے۔ اس کے لیے ہم مشورہ کریں، اس کے لیے ہم بیٹھیں گے کیسے؟ میرے دوستوں آپ کا طبقہ بہت، دیکھو آپ لوگوں کی اور ڈاکٹرز کی عزت بہت ہے معاشرے میں۔ آزان کے بعد انشاءاللہ تشکیل ہوگی، اس کے لیے ساتھی بیٹھیں گے۔ انشاءاللہ وضو کا ٹائم بھی دیں گے تشکیل میں، بس بیٹھنا۔ تشکیل ذرا تھوڑی کر لی تو آپ نے ارادہ کیا کہ روزانہ اس کام کو وقت دیں، اس کام کو اپنا مقصد ہے، باقی سب ضرورت ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں تو چھوڑو نا، تو جو پڑھ چکے ہیں چھوڑو نا، تو انشاءاللہ نیت کریں کہ جیسے ہی آپ کو چھٹیاں ملتی ہیں، جتنی ملتی ہیں 40 دن کی، ابھی رمضان آ رہا ہے، ابھی ہم گئے چلنے میں الحمدللہ ہر مسجد سے کئی جماعتیں 5-6 جماعتیں، شعبان کے 10 دن، رمضان کے 30 دن چلے کی تشکیل ہوئی۔ تو کون کون اس مجمع میں نیت کرتا ہے جس کے آج تک 4 مہینے لگے، وہ 4 مہینے انشاءاللہ جلد از جلد لگائے گا۔ کھڑے ہو کے مہینہ بتا دیں میرے دوستوں، قربانی کے بغیر نہیں لگیں گے۔ اللہ فارغ آدمی کو کام، اللہ فارغ آدمی سے کام نہیں لیتے، فارغ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ دین کو قربانی سے جڑا ملت ابراہیم، ہاں مہینہ طے کریں، اور یہ ارادہ وعدہ نہیں، اللہ عزم کرے عید کے بعد چلا، یہ ارادہ کرنا ہے۔ اور جو فارغ ہے رمضان اللہ کو دے دیں،
70 گنا زیادہ ہر چیز بن جاتی ہے. وہ پیچھے نام نہیں پاتے, پیچھے نام نہیں پاتے, سب تشکیل کراؤ. ایک نیکی جنت میں جانے میں جو ہے نا رکاوٹ بن جائے گی, ایک نیکی سے جنت مل جائے گی. جی فرمائیے. جولائی میں چل رہا جلدی. میرے دوستوں زندگی بہت تھوڑی ہے, ہم سب مرنے پر. جی فرمائیے. یہ جن بھائیوں کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو پہلے اکتوبر سے 4, یہ ماشاء اللہ اکتوبر سے 4, عید کے بعد چلے گا. عید کے بعد چلنا ماشاء اللہ. سب نقد ہے, ساتھ میں پوری جماعت اپنے محلے سے پوری جماعت. ان تسلا تم اللہ کو کام کرو, اللہ تیرا کام کرو. جولائی میں انشاءاللہ چاہ اللہ چوکیدار رات کو جاگنا چھوڑ دیں اور نوکری سے نکال دیں. اللہ نے ہمیں دین کا چوکیدار بنایا. تو دیکھو دین کے حکم ٹوٹنے نہ دیں. پیچھے بھی تشکیل والے ساتھی کھڑے ہیں وہاں پہ کیا ارادہ عید کے بعد چلنا نام انیل بھائی عید کے بعد چلنے ساتھ بھی جماعت بنائیں. تھوڑے سے اگر تشکیل والے اور ہو جائیں, مجمع زیادہ ہے, لکھنے والے کم ہیں. عید کے بعد عبد الرؤف بھائی ہمارے اگر کوئی ساتھی اور کھڑے ہوئے ہیں, بہت زیادہ تشکیل والے ہیں. 4 ساتھی کوئی ہے ہی نہیں پیچھے بھائی. پیچھے والے وہاں لکھوا دیں چل کے. آپ اللہ کی طرف چل کے جاؤ گے, اللہ دوڑ کے آپ کی طرف, آپ آگے آ جائیں ادھر آ کے. آپ ایسے ساتھی فرما دیں جو پوری چھٹیاں اللہ کے راستے میں جو لگیں, جو چھٹیاں ملیں گی. جی بھائی سیمسٹر بریک میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب بنائیں گے انشاءاللہ, اور چھٹی لے کے جائیں گے انشاءاللہ. فرمائیے اس کے لیے. ہولی ڈیز کہتے ہیں, مقدس دن. ہولی ڈیز چھٹیاں نہیں, مقدس دن. سے ہولی قرآن ہوتا ہے مقدس کتاب, ویسے ہولی ڈیز. رمضان میں چل رہا, یہ دیکھو ماشاءاللہ کیا بات ہے, بہترین وقت چل رہا ہے. اللہ قبول فرمائے. بدر رمضان میں ہوئی, قرآن رمضان میں اترا. اللہ کو دے دو رمضان. جو نیکی آدمی رمضان میں کرتا ہے اللہ پورے سال کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے. ہمارے یہاں بہت جماعتیں بن رہی ہیں 10 دن کی رمضان کی ماشاءاللہ, لیکن آپ تو چلے کا ارادہ کرو. یہ ارادہ وعدہ نہیں. جی بھائی کم و بیش اوقات کے بھی فرما دیتے ہیں 3 دن کے لیے, 17 دن کے لیے انشاءاللہ. سب ارادہ کرو, ارادے سے کوئی خالی نہ کرے. ہم نے جس کو ارادہ کرتے دیکھا اس کو نہیں کرتے دیکھا. جنید بھائی ارادہ کرنے میں 7 مہینے لگا کر بیٹھ جائے. تشکیل ضروری بھائی. ہمارے کام کا مقصد اصل خروج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ادارے کے اندر جو ہے اپنے 3 کاموں کو ہم زندہ کریں. ایک تو مشورے کی ترتیب بنائیں, اور جو ہے روزانہ دعوت کا جو ہے اہتمام کریں, اور روزانہ مشورہ کریں. ہم اپنے اداروں میں 3 کاموں کو جو ہے کیسے ہم زندہ ہوتے ہیں اس کے لیے فکر کرنا, کوشش کرنا. مل کے آپس میں 2-3 ساتھی ہیں وقت لگائے ہوئے پرانے نئے ساتھی مل کے مشورہ کریں, اور پھر روزانہ جوڑیاں بنا کے دعوت کریں. پھرنا پھرانا, ملنا ملانا. تبلیغ کا کام آسان ہے, اس میں لوگوں سے ملنا, لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرنا پھرانا آسان ہے. تو اس کے لیے روزانہ ہم دعوت دیں اور جو ہے مشورہ کریں, تعلیم کے حلقے لگائیں. اگر تعلیم کی اجازت ہے تو ہم تعلیم کریں, اگر اجازت نہیں ہے تو حضرات سے مشورہ کریں. جیسے مشورے سے بڑے فرمائش کی گائے اپنے جو ہے ادارے والے حضرات کے پاس آئیں اور ان کو اپنی کارگزاری بھی سنائیں, ان کو اپنے احوال سنائیں, اور آگے ان سے رہنمائی بھی لیں. تو اس کی بھی سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ نماز کی تیاری فرما لیں. تو سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمد للہ,